ہو تو صدقہ اسی ٹوپی اور داڑھی ہی کا ہے، ورنہ گنگا میں بہتی ہوئی لاشیں کس نے نہیں دیکھی؟ کتوں تک نے نوچ لیا لاشوں کو، مگر صاحب وہ انسان، وہ ان کا بھکت ہی کیا جو اندھ بھکت نہ ہو۔ ایسے ایسے اندھ بھکتے کہہ رہے ہیں اینٹیں کھا لیں گے مگر ووٹ وہی دیں گے۔ میں نے کہا بالکل دو، تمہاری مرضی ہے، اینٹیں بھی مت کھاؤ، پتھر کھا لو، کوئی تم جانو، تمہارا کام جانے، مگر ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں، ہم کسی اور کے بھروسے پہ نہیں رہ رہے ہیں، اجمیر کے غریب نواز کے بھروسے پہ۔ سبحان اللہ۔ بس میں ایک بات بڑی ونمرتا پوروک کہوں گا کہ چلیے حضرت تشریف لے آئے، نعرہ لگا دیں اور میں اپنی تقریر تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے بے سکون کے ساتھ، آپ حضرات بیٹھ جائیں، اہل اسٹیج استقبال کر لیں گے، آپ حضرات تشریف رکھیں، کوئی نہیں جائے، تمامی حضرات بیٹھ جائیں، آپ حضرات بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، کلمہ شریف پڑھیں ذرا جھوم کر کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیزی کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ واحد جواب ہے، جہالت کا جواب قلم سے دو، لنچنگ کا جواب محبت سے دو، اور کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے اپنی لڑائی لڑو۔ آج ہم نے تقریر میں آپ کو بیسک طور پہ 3 باتیں بتائی ہیں۔ بچوں کو لویر بھی بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ بچوں کو، ماشاءاللہ MBBS ڈاکٹر بن رہے ہیں، اچھی بات ہے، اور ان ڈاکٹر، لویر، ایڈوکیٹ جتنے بھی ماڈرن ایجوکیشن سے ریلیٹڈ طبقہ ہے، ان سے کہوں گا کہ جیسے علماء، حفاظ و قراء اپنے اپنے حلقہ اثر میں مکتب یا مدارس بناتے ہیں، تم بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں ماڈرن ایجوکیشن سے جڑے ہوئے بہترین تعلیمی ادارے بنا دو۔ یہ اپنی ذمہ داری بڑھائیں، تم اپنی ذمہ داری بڑھاؤ، یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، پھر دیکھو یہ رشتہ انشاءاللہ کامیابی کی طرف جائے گا، اور اللہ نے چاہا منزل ہمیں ہمارے لیے اپنے بازوؤں کو کھول دے گی، اور اللہ پاک نے چاہا نصرت و کامیابی ہمیں ہاتھ آ جائے گی۔ ہماری یوتھ یہاں کافی بیٹھی ہوئی ہے، جنریشن، ہمارے نوجوان بچے۔ آخر میں جاتے ہوئے باقی تو حضرت تشریف لے آئے، بہت دنوں کے بعد حسن پور میں تشریف لے آئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب بتایا قاری زیغم صاحب نے کہ حضرت کی تاریخ لے لی ہے، لوگوں میں بڑا جوش ہے، جذبہ ہے سننے کے لیے، کافی دنوں کے بعد آئیں۔ اب بھاٹپور سنیں گے، بس یہ 5-10 منٹ کی گفتگو سننے پھر میں ختم کر رہا ہوں، اور یہ بات اب میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں، تم نے جو موبائل خریدے ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش بن کے آئے ہیں، اگر تم اس کے غلط استعمال میں لگ گئے تو سمجھ لو بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجال کے چنگل میں پھنس گئے ہو، یہ تمہیں تباہی کے تہانے پہ لے جائے گا۔ آج دیکھو 15 سال سے لے کر کے 25 سال تک کے نوجوانوں کے چہرے دیکھو، گلاب کی طرح کھلتے تھے پہلے یہ چہرے، موبائل ہاتھوں میں کہ آئے مرجھا گئے، یہ کلیاں پہلے ہی مرجھا گئی ہیں، تمہاری صحتیں ڈیمیج ہو گئیں۔ 8-8 گھنٹہ نہیں، بعض نوجوان تو مسلسل 12-12 گھنٹے موبائل کا مس یوز کرتا ہے، صحتیں برباد کر رہا ہے۔ کتنے بچوں نے تعلیم تباہ کر دی اپنی، اچھا خاصا پڑھ رہا تھا اسکول میں، بہترین نمبر لاتا تھا، اچھے مارجن لاتا تھا، مگر موبائل ہاتھ میں کیا آیا ہے کہ پاس ہونا بھاری پڑ رہا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، اگر اتنا نقصان ہو رہا ہے تو بغیر موبائل کے پہلے کے لوگ نہیں رہتے تھے۔ تم جب تک تعلیم حاصل کر کے بہترین انسان نہ بن جاؤ، اپنے پیروں پہ کھڑے نہ ہو جاؤ، موبائل کو ایک طرف رکھ دو اور اپنا وہی دیسی والا موبائل چلا لو، تاکہ تم دیسی بھی بن جاؤ اور ودیسی بھی بن جاؤ، تمہیں ترقی مل جائے، کامیابی مل جائے، ورنہ بربادی کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا تمہاری تباہی کے لیے راتوں میں میٹنگ کر کے منصوبے بناتی ہے، تم پوری رات انٹرنیٹ ہی چلاتے رہتے اور وہ بھی غلط استعمال کرتے ہو، یا تو صحیح استعمال کرو اس کا۔ علماء کی تقریریں سنو، نعت شریف سنو، اچھی بات سنو، بڑے بڑے انٹلیکچوئل پرسنالٹیز ہیں، آپ سنو ان کو، ایک سے ایک ٹاپ کی نالج فراہم کرنے والی شخصیتیں، ان کو سنو، مگر کہتے ہیں نا ان النفس لامارۃ بالسوء،
نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. اپنے نفس پہ زیادہ بھروسہ مت کرو. شیطان کو بہت لمبا ایکسپیرینس ہے انسان کو بھٹکانے کا. ہزار راستے جانتا ہے کہ ایسے نہیں بھٹکے گا تو ایسے بھٹکے گا, اس راستے نہیں سے اس اور اس کو اس معاملے میں سبھی کا تجربہ ہے, وہ عوام ہو یا خواص ہوں, تعلیم یافتہ ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ہوں. اس لحاظ سے میرے ساتھیوں اس کا استعمال صحیح کرو, ورنہ آپ ایسا کرو اس کو ایک طرف رکھو, خود کو صحیح کرو اور بچوں کو پڑھاؤ. خانقاہ محررہ مطہرہ کی بھی یہ آواز ہے اور یہی وائس تمام خانقاہوں کی ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو ضرور پڑھ کے. آواز نہیں آئے گی مجھے, بچوں کو زور سے بولو, بچوں کو ذہن بنا لو کہ ہم کہیں نہیں بھیجیں گے اپنے بچوں کو, صرف پڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ یہ من بنا لینا میرے ساتھیوں کہ ہاں ایڈوکیٹ بناؤں گا, ڈاکٹر بھی بناؤں گا, اللہ نے چاہا تو پائلٹ بھی بناؤں گا. اس سب سے پہلے اپنے مدرسہ سید العلوم میں قرآن شریف ضرور پڑھاؤں گا. ناظرہ پاکی ناپاکی, حلال و حرام, بنیادی عقائد اہل سنت, یہ دینی تعلیم کے سنگم میں اس بچے کو ضرور ڈھالوں گا تاکہ میرا بیٹا اگر لائر بن کے اپنی کرسی پر بیٹھے تو سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر کے اس سے فیس لے, اسے ترس آ جائے. میرا بیٹا اگر ڈاکٹر, ہمارے سنبل میں بھی کئی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, ان کی کلینک میں نے قرآن شریف رکھا ہوا دیکھا, مجھے بڑی خوش ہوئی. اچھا میری دوستی کی وجہ بھی یہی بنی, میں نے کہا ماشاءاللہ میں جب بھی آتا ہوں قرآن شریف رکھا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میری ماں نے مجھے تربیت کی ہے بیٹا کتنے ہی اونچے اڑ جانا مگر قرآن کا دامن مت چھوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسے ملے گا بیٹیوں کو جب کنیزان فاطمہ زہرا بناؤ گے؟ وہ جو کرناٹک کی بیٹی مسکان ہے نا یار, کیا غضب کا ٹرین کیا ہے. ٹیوٹر پہ ایک ہی وقت میں 3 ناموں سے وہ بچی ٹرین کرتی رہی, 3 ناموں سے. نیشنل نیوز نہیں انٹرنیشنل نیوز بن گئی 3 ناموں سے. اس سے پوچھا گیا تیرے اندر یہ جذبہ کیسے آیا, تیرے اندر یہ حوصلہ کیسے آیا؟ تو اس بچی نے کہا میرے باپ نے مجھے یہ تربیت سکھائی تھی, یہ جذبہ سکھایا تھا. تو گھر کی تربیت کا یہ اثر ہوتا ہے. ہاں یہ بتا دوں, ہاں ٹھیک ہے, قاری زغم صاحب نے یاد دلایا. ہمارے وہاں جو امیر ہو جاتے ہیں نا لوگ تو بیچارے وہ تو اپنی محنت سے امیر ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو اولاد ہوتی ہے انہوں نے مشقت تو کی نہیں ہے اپنے باپ کی طرح. وہ تو راتوں تو وہ سوچتے ہیں ہم پڑھ کے کیا کریں گے, ہمارے ابا پہ تو بہت سمپتی ہے. ان کے دماغ میں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے باپ نے کتنا اسٹرگل کیا ہوگا, کتنی محنت کی ہوگی, راتوں کو جاگا ہوگا تب جا کر کے وہ یہاں تک پہنچا. وہ پڑھتے ہی نہیں. زیادہ تر میں نے کہا تھا نا, زیادہ تر ان لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں جو اپنے باپ کو راتوں میں روتے ہوئے دیکھتے ہیں. انہیں احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے, پانے کو سب کچھ ہے. وہ محنت کرتے ہیں طرف. اور ہم تو کہتے ہیں امیروں تمہیں تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے, تمہیں تو اور پڑھتے بھی ہیں بہت سے امیر بچے جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے اور جو محنت کرتے ہیں, قد و کاوش کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں نے آپ حضرات کو یہ چند پیغام دیے ہیں. سنبھل سے لے کر کے اپنا پورا علاقہ ابھی تک اچھے تعلیمی اداروں سے خالی ہے. یہ ذہن بنا, صاحب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ ذہن بنا کر کے جائیں اور یہ من بنا لیں کہ یار ایسے ہی مر گئے, کچھ نہ کیا تو مرنے کے بعد بھی پچھتاوا ہوگا کہ یار یہ کام تو میں کر سکتا تھا. یہ کام تو میں, اچھا خود نہیں بنا رہے تو کوئی بنا رہا اسی کا تعاون کر دیں, کوئی محنت کر رہا اسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, اس کو بیکنگ کر دیں کہ بھائی یار اچھا ہے, تو بہترین کام کر رہا ہے, ہماری بچیاں بھی پڑھیں گی. ورنہ یاد رکھو اس طرح کی آج ہمارے ملک میں ہپوکریسی چل رہی ہے اور ہمارے ملک میں جو کنٹروورشل حالات ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہو, یہ دن آ سکتا ہے جب ہمارے علاقے میں بھی کہا جائے کہ یہ سر پہ حجاب اور چہرے پہ نقاب ڈال کے آنا ہمارے مینجمنٹ رول کے اگینسٹ ہے. یہ دن تمہیں بھی دیکھنا. تو یہ سے نمبر ہی مت آنے دو. جب تم نمبر دیکھو, میری طرف دیکھنا ذرا, ہم لوگ انڈیا میں لگ بھگ 20% ہے, میں ٹوٹل انڈیا کی بات کر رہا ہوں, لگ بھگ, کم و بیش تھوڑے بہت کم ہوں گے, بہرحال 15-16% تو کنفرم ہے ہی. اور سکھ کتنے ہیں؟ 3 سے 4%. آج تک کسی کی ہمت ہوئی ہے ان کی پگڑی کی طرف انگلی بھی اٹھا دے؟ اونچا بولو. نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب پگڑی لگاتے ہیں, وہ اپنے ریلیجیس اسٹیٹس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں. جب تم نے خود اپنا کلچر چھوڑ دیا تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا.
بے شک وہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان کے وقت میں ان کے محلوں میں ڈیجوں کے آگے ریچوں کی طرح نوجوان ناچتے رہتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کے علاوہ ان کی مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہن بیٹیاں میرج ہال میں شادی کے موقع پر بے پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے, غیر محرموں کے ساتھ فوٹو کھنچواتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس لیے تم پہ انہوں نے انگلی اٹھانا شروع کر دی. 3% سکھوں نے بتا دیا متحد ہو کے رہو گے تو عزت کے ساتھ رہو گے. ایسے ہی دنیا والوں کتنے ہی مالدار ہو جاؤ, نہ سر کا امامہ چھوڑو, نہ ٹوپی چھوڑو, اور نہ ہی اپنی سنت جو حضور نے تمہیں عطا کی ہے اس کو چھوڑو. 5 وقتہ نمازیں پڑھنا شروع کر دو. تم اپنی مسجدوں کو بھر دو. انہیں اپنی ذہنیت بدلنا پڑے گی. یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سو رہے تھے اب جاگ گئے ہیں, اور جاگ تو ہوا کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. چوری بھی اس گھر میں ہوتی ہے جس گھر والے سو رہے ہوتے ہیں. وہ جس گھر والے الرٹ ہوتے ہیں, بیدار ہوتے ہیں, اس گھر سے تو چور بھی راستہ بدل کر کے نکل جاتا ہے. اور یہ تمہیں کرنا پڑے گا. رہی ہمیں مٹانے کی بات, ہمیں ختم کرنے کی بات, تو میں نے پیغام حق کانفرنس جو سنبل میں ہوئی تھی اس میں تقریر کے آخر میں یہ شعر پڑھا تھا, اور میں آج بھی پڑھ رہا ہوں کہ جو ہماری نسلوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ 2 مصرے سنیں کہ ہمیں مٹانے کی حسرت بڑی مشکل سے نکلے گی, کلیجہ چیر دے گی جو دعا دل سے نکلے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ایک کمیٹی کے جو بچے ان کی فرمائش ہے وہ کلام سنا